آواز آ رہی ہے؟ حضرات سامعین کرام کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب الفوز الکبیر، اس سے متعلق کچھ ضروری گزارشات پیش کرنے کا موقع ہمیں ملا ہے اور اس کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کتاب کے شروع میں خطبے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ غیر معمولی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شامل ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان نبی علیہ السلام کی تبلیغ القرآن ہے، قرآن پاک کی تبلیغ۔ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان قرآن پاک سمجھنے کی توفیق، نبی علیہ السلام کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان قرآن پاک کی تبلیغ۔ آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تبلیغ فرما کر بہت بڑا احسان کر چکے ہیں۔ سارے احسانات ایک طرف، یہ احسان دوسری طرف۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انگنت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن فہمی کی توفیق ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اشارہ مل گیا کہ قرآن پاک سمجھنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، خالق کے کلام کو سمجھنا۔ اور ہے بھی کتاب ہدایت، دستور زندگی، دستور حیات۔ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کیا ہیں؟ اس پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں اصول دے رہے ہیں۔ والحق ان القصد الاصلیہ والحق ان القصد الاصلیہ من نزول القرآن الکریم والحق ان القصد الاصلیہ من نزول القرآن الکریم هو تہذیب النفوس البشریہ۔ یعنی یہ بات حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے جو مقصود اصلی ہے وہ تہذیب النفوس البشریہ ہے، انسانی نفوس کا تزکیہ اور اس کی تہذیب اور صفائی۔ ودمغ العقائد الباطلہ، اور باطل عقائد کی تردید ہے۔ ونفی الاعمال الفاسدہ، اور اعمال فاسدہ کی نفی ہے، یعنی وہ خاتمہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں مقصود ہو گئی قرآن پاک کے نزول سے۔ نمبر ایک، تہذیب النفوس البشریہ۔ نمبر دو، دمغ العقائد الباطلہ۔ نمبر تین، نفی الاعمال الفاسدہ۔ اب انسانوں کے اندر باطل عقائد موجود ہیں تو ان کا ازالہ قرآن پاک کے پیش نظر ہے۔ گناہ کے کام موجود ہیں اور مظالم موجود ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی خلاف ورزی موجود ہے، تو اس کے لیے احکامات کی، یعنی آیات کی ضرورت ہے۔ اور انسان کا متنبہ نہ ہونا یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کے ازالے کے لیے بھی آیات ضروری ہیں۔ تو ان تین بنیادی مقاصد کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا چند آیتیں ایسی ہیں جن کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ ہوگی اور خاص قصہ وہاں ضروری ہوگا، ورنہ عمومی طور پر قرآن پاک از اول تا آخر ان تین مقاصد کے دائرے میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا ہے۔ یعنی ہر آیت کے پیش نظر انسانی نفوس کا تزکیہ بھی ہے، عقائد باطلہ کی تردید بھی ہے، اور اعمال فاسدہ کی تردید بھی ہے، خاتمہ بھی ہے۔ تو قرآن پاک کے نزول کی یہ مقاصد ہیں۔ بعض آیتوں میں ایک پہلو غالب ہوگا، دوسری چیزیں ضمناً ہوں گی۔ مثلا عقائد باطلہ کی تردید اگر غالب ہے تو تہذیب النفوس البشریہ مغلوب، اور نفی الاعمال الفاسدہ وہ مغلوب، دمغ العقائد الباطلہ غالب۔ کہیں اعمال فاسدہ کی تردید غالب ہے
تو دمغ العقائد الباطلہ اور تہذیب النفوس البشریہ مغلوب ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات کے نزول کے یہی 3 مقاصد ہیں۔ آپ قرآن پاک کے علوم پر تبصرہ فرما رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو نزول قرآن پاک کے مقاصد ہیں وہی درس قرآن پاک کے مقاصد بھی ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کا درس دینا ہے۔ درس یا سبق عوام میں درس ہوتا ہے، اور کلاسوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے وہ سبق ہوتا ہے۔ دونوں کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے مرکزی مقاصد یہی 3 ہیں: تہذیب و نفوس البشر، انسانی نفوس کا تزکیہ، دل پاک ہو جائیں، دمغ العقائد الباطلہ، باطل عقائد، شرک، بدعت، الحاد و زندقہ، تجدد پسندی، مادیت پرستی، فتنے شبہات، فتنے شہوات، جدید مغربی فلسفہ، ان کی تردید، اور نفی الاعمال الفاسدہ، رسومات، معصیات کا خاتمہ، 5 بڑے 40 یا 70 چھوٹے گناہوں سے سچی توبہ کی مہم چلا کر انقلاب برپا کرنا۔ یہ 3 مقاصد درس قرآن ہے، یہی 3 مقاصد نزول قرآنیہ ہیں۔ نزول قرآن پاک کے یہی 3 مقاصد، یہ بات ہمیں مانی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور پورے شرح صدر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام پر۔ اگر یہ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں، یعنی نبی علیہ السلام اس زمانے میں نہ آتے، آج کے دور میں تشریف لاتے، انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا، اور آج کے دور میں ختم نبوت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھیج دیتے، تو ان پر نازل ہونے والا قرآن پاک بعین ہی یہی ہوتا، کوئی چیز اس میں کم و بیش نہ ہوتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی اور پیغمبر کو ہی نہ بھیجتے، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کو بھیجتے آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں، تو قرآن پاک اسی قرآن پاک نے ہی نازل ہونا تھا۔ یہی اللہ جل جلالہ کے کلاموں میں سب سے اعلیٰ شان کلام ہے، اور ہر حوالے سے انسانوں کی ہر ضرورت، ہر دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس پر کسی اضافے اور کمی کی، اس میں کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اضافے کی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ۔ البتہ وضاحت کے لیے ضرورت تھی کہ قرآن پاک کو لوگوں نے سمجھا کیسے ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے سمجھا ہے، تو ان کے احادیث کو دیکھیں گے، صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے تو ان کے آثار کو دیکھیں گے، ان کی عملی زندگی کو دیکھیں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا کیسے۔ قرآن پاک کے یہی مقاصد ہے 3: تہذیب نفوس البشر، دمغ العقائد الباطلہ، نفی الاعمال الفاسدہ، نفوس کا تزکیہ، باطل عقائد کی تردید، رسومات اور معصیات یعنی اعمال فاسدہ کا خاتمہ۔ یہ جو 5 بڑے گناہ ہیں اور 70 چھوٹے گناہ ہیں، ان کے حوالے سے ہاں جی، یہ سوال آ گیا کہ ان گناہوں کی کچھ تفسیر یہ ہے۔ 5 بڑے گناہ ہمارے سامنے جب ہم قرآن پاک میں داخل ہوتے ہیں نا جی، اور سورہ اللہ کی مہربانی سے اعراف میں داخل ہوتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ کے علوم کے بڑے ماہر مولانا احمد علی لاہوری، جو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے 80% بقول حضرت مولانا ڈاکٹر وقار صاحب کے 98% ان کے علوم کے وارث ہیں۔ قرآن فہمی کے حوالے سے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افادات ہیں اور ان کی جو قرآن فہمی ہے، اس کے 98% حصے کے حضرت مولانا احمد علی لاہوری وارث ہیں۔ ان کے ہاں سورہ فاتحہ خلاصہ قرآن پاک ہے، اور سورہ بقرہ میں یہود کی تردید ہے، آل عمران میں نصارہ کی تردید ہے، سورہ نساء اور مائدہ دونوں میں اصلاح العرب ہے، اور سورہ انعام میں اصلاح المجوس ہے، اس کی پہلی آیت مجوسیوں کی تردید میں ہے۔ خالق خیر و شر مجوسیوں کے ہاں الگ الگ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ظلمات اور نور کے خالق ایک ہی ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت
فرقہ ثنویہ کی تردید کے لیے ہے۔ تو مولانا لاہوری فرماتے ہیں کہ سورہ انعام میں مجوسیوں کی اصلاح اور ان کی تردید ہے، اور سورہ اعراف میں اقوام عالم کو دعوت ہے۔ تو سورہ اعراف کے اندر 5 قومیں ہم سامنے ہماری کھڑی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آ جاتی ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور یہ 5 قومیں جگہ جگہ سامنے آتی ہے۔ سورہ ہود میں دیکھیں اسی ترتیب کے ساتھ، آگے چل کر ہم سورہ شعراء میں دیکھتے ہیں ترتیب پھر یہی ہے، سورہ قمر میں دیکھیں تو بھی ترتیب یہی ہے، اگرچہ وہاں صرف شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے لیکن باقی کا تو ہے پھر بھی، اور سورہ عنکبوت میں دیکھیں پھر بھی ترتیب رہی ہے۔ ان اقوام کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ذکر فرماتے ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ دراصل 5 بڑے گناہوں کا خاتمہ مقصود ہے۔ انسانوں کی بیماریاں مشترک ہیں، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اگر جسمانی بیماریاں مشترک ہیں تو روحانی بیماریاں بھی مشترک ہیں۔ اس زمانے میں بیماریاں تھی، آج بھی ہیں، اس وقت نام اور ہوں گے، آج اور ہیں جسمانی بیماریاں۔ البتہ اس وقت چونکہ غذائیں مفرد تھی تو بیماریاں مفرد ہوا کرتی تھی، آج غذائیں مرکب ہیں تو بیماریاں بھی مرکب ہو گئی، ایک قسم کی دوائی سے علاج نہیں ہوتا، اس وقت ایک قسم کی دوائی سے علاج ہو جاتا تھا۔ تو گناہوں کے مسائل بھی اسی طرح ہے، روحانی امراض، کہ اس وقت ایک بیماری سب سے نمایاں ہے، اس کی وجہ سے سزا آ گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک اور فساد عقیدہ کی بیماری سب سے غالب تھی، 5 بتوں کو پوجنا ان کے ہاں بہت لازم تھا، اور شرک کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو عقیدہ باطلہ، عقیدہ یعنی فساد عقیدہ پہلی بیماری ہے، اور دوسری بیماری ہے طاقت کا غلط استعمال۔ حود علیہ السلام کی قوم کی یہ بیماری تھی، طاقت کا غلط استعمال، جسمانی، سیاسی، عسکری طاقت کی 3 ہی قسمیں ہو سکتی ہیں، یا طاقت ہوتی ہے جسمانی، یا پھر ہوتی ہے سیاسی، یا پھر ہوتی ہے عسکری۔ ان تینوں طاقتوں کا غلط استعمال حود علیہ السلام کی قوم کے دور میں تھا، من اشد منا قوہ ان کا نعرہ تھا۔ تو طاقت کا غلط استعمال روکنے کے لیے آسمانی تعلیم کی ضرورت پڑی ہے۔ اور تیسری بیماری ہے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کا غلط استعمال، سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ صالح علیہ السلام کی قوم اس صلاحیت سے مالا مال تھی، جن اوزاروں کو انہوں نے استعمال کر کے پتھروں سے اور پہاڑوں سے عمارتیں بنائی ہیں، وہ اوزار آج کا معمار استعمال کرے گا اس لیول کے مکانات نہیں بنا سکے گا، اس لیول کی ذہین قوم تھی، ذہانت غلط استعمال ہوئی۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کی بیماری ہے مال کی محبت، حب مال، بے لگام محبت، مال حاصل کرنے کے لیے دھوکے کے ایسے طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے کہ اگلا آدمی دھوکہ کھا جائے شکایت بھی نہ کر سکے، ناپ تول کے پیمانے الگ رکھے ہوئے تھے، اور دوسرے کے جیب سے مال نکالنے کے لیے عجیب و غریب حربے۔ اور 5ویں بیماری ہے جنسی اور اخلاقی بے رہ روی، انسان جنسی حوالے سے بے رہ روی کا شکار ہو اور شہوت پرستی میں انتہا سے آگے گزرے۔ اس کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کو پیش کیا ہے۔ اور چھوٹے امراض، وہ مسلمانوں کے، یہ تو غیر مسلموں کے امراض تھے، مسلمانوں کے امراض 40 یا 70، یا بنی اسرائیل پہلے سپارے میں 3 دفعہ آیا ہے، تو پہلے یا بنی اسرائیل سے لے کر آخری یا بنی اسرائیل تک، اس درمیان میں یہ 2 بریکٹ سمجھ لیجئے، یہاں پر 70 بیماریاں بنی اسرائیل کی بیان ہوئی ہیں، جن کو سمیٹ لیا جائے تو 40 بنتی ہیں، اور ان بیماریوں میں ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بیماری ہے کہ قرآن کے بعض حصے کو تسلیم کر لینا اور جو مرضی کے خلاف اس کو نہ ماننا۔ یعنی قرآن پاک ہمیں کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ہم عقیدے کے اسلام میں تو داخل ہیں، عبادت کے اسلام میں داخل ہیں، معاشیات کے اسلام میں تو ابھی تک ہم داخل نہیں ہوئے، سیاسیات کے اسلام میں ہم نے داخلے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں کیا۔
اسی طرح معاشرتی اسلام میں بھی، معاشیات میں بھی اور معاشرتی اسلام، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں۔ یا منافقین کی صفات سورہ توبہ میں دیکھیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن سورہ توبہ میں بطور خاص 70 بیماریاں منافقین کی وہاں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں ہر شعبہ زندگی والے اپنے لیے وہاں ہدایات پا سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھنا، نہ اٹھے آدمی جاگ نہ سکے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ جاگ نہیں سکا اور ایک آدمی نہیں جاگا، دونوں میں فرق ہوگا۔ تو سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجاہدین کو لو اراد الخروج لاعدوا له عدہ، جہاد کے لیے نہیں جا سکے یا نہیں جا رہے تھے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر یہ پہلے سے تیاری کر چکے ہوتے اور موقع پر رک گئے ہیں تو یہ معذور ہے، لیکن پہلے سے تیاری نہیں ہے تو یہ معذور نہیں ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو رات کو سونے والا صبح کی نماز میں جاگنے کے لیے انتظام کر چکا ہے، نہیں جاگ سکا تو اور بات ہے، انتظام نہیں کیا، نہیں جاگ سکا تو یہ گناہ گار ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اسی طرح ہم پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ توبہ کی 75 نمبر آیت 76 77۔ بندے نے کہا نبی علیہ السلام سے میں مالدار ہو جاؤں تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نبی علیہ السلام کی دعا سے مالدار ہوا۔ پہلے اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا، پھر رفتہ رفتہ پہلے تو عبادتوں میں سستی آتی رہی، پہلے نمازوں میں سستی آئی، پھر جمعے کی نماز میں سستی آئی، سال کے بعد اس نے زکوٰۃ کے متعلق بیہودہ جملہ کہہ دیا، اور پھر اس سے زکوٰۃ مسلسل وصول نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان کے دور تک وہ زندہ رہا رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ قرآن پاک ہمیں کہتا ہے دیکھو کچھ لوگ ہیں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، لیکن آتانا من فضلی، اللہ فضل کرے گا، لنصدقن، صدقہ خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، نیک ہو جائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم نیکی آسانی سے کریں گے اور پیسے خرچ کرتے رہیں گے، مالی عبادت جسمانی عبادت میں سہولت ہوگی۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ منافقت اللہ نے مسلط کر دی دو وجہ سے، وعدے کی مخالفت کی، جھوٹ ان کی عادت ہے۔ تو ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور آج تک اسلامی قوانین کے لیے جگہ نہیں بنا سکے، تو لنصدقن ولنکونن من الصالحین کدھر گیا؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون تو فعاقبهم نفاقا في قلوبهم، نفاق مسلط ہے، پوری قوم پر مسلط ہے کہ ہم کسی دکاندار سے اعتماد کے ساتھ سودا نہیں خرید سکتے، نہ دوائی، نہ عام سودا، نہ ریڑے والے سے، اور نہ کسی بڑی دکان سے، نہ کپڑا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم قرآن پاک کے اسی آیت کی زد میں ہیں۔ تو بہرحال ان بیماریوں کی اصلاح ہو جائے، یہ ہے قرآن پاک کے پیش نظر۔ بہرحال درس قرآن پاک کے 3 مقاصد، نزول قرآن پاک کے 3 مقاصد ہمارے سامنے آ گئے۔ الفوز الکبیر کا خلاصہ دیکھ لیجئے، قرآن پاک کے 5 علوم کا بیان پہلے باب میں ہے، 5 علوم۔ دوسرے باب میں ہے فہم قرآن میں دشواریوں کے جو اسباب ہے اور ان کا حل، قرآن پاک سمجھ نہیں آتا کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ان وجوہات کا ازالہ کیسے ہوگا۔ آج کے دور کو، گزشتہ دور کو، یا آنے والے دور میں انسانوں کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، ان کی وجوہات کا جائزہ لیا ہے شاہ صاحب نے اور ان کا حل پیش کیا کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کا حل یہ ہے۔ تیسرے باب میں قرآن پاک کے اسلوب بدیع پر بحث کی ہے، قرآن پاک کا انداز بیان، شعر نہیں ہے، اس زمانے کی عام تقریریں اور خطبے نہیں ہیں، مکتوبات کا انداز نہیں ہے، ناول کا انداز نہیں ہے، عجیب و غریب کلام ہے، ساری دنیا اس کے سامنے حیران ہے۔ شاعر اپنی جگہ پریشان اور نثر والے اپنی جگہ پریشان، کسی کا کلام اس لیول کا نہیں ہے، اور یہ سب سے آگے ہے، تاثیر کے لحاظ سے بھی اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی اور بلاغت اور فصاحت کے لحاظ سے بھی اور اخبار کے لحاظ سے بھی، یعنی کسی بھی شعبے میں پہلو سے دیکھا جائے۔ چوتھے باب میں فن تفسیر کا بیان، صحابہ کرام اور تابعین کی تفسیر میں فرق کا بیان ہے، اور مفسرین کے ساتھ گروہ کا ذکر ہے۔ محدثین کرام کی جماعت قرآن پاک کی تفسیر حدیث کی روشنی میں، متکلمین کی جماعت علم العقائد والے، اشاعرہ، ماتوریدیہ، اور اسی طرح سلفی نظریے والے قرآن پاک کی تشریح، جدید فرقے وجود میں آ گئے عقل پرست، تو قرآن پاک کی روشنی میں عقلی جواب کیسے دیں گے۔
اصولیین کا گروہ یعنی فقہا اور اصولیین، قرآن پاک سے احکامات کے استنباط والے لوگ، نحویین کا گروہ، قرآن پاک کا نحوی انداز، ادیبوں کا گروہ یعنی بلیغ لوگوں کا بلاغت، قرآن پاک کے بلاغی پہلو، وہ منظر عام پہ لانے والے۔ مثلا قرآن پاک میں اگر معمولی کسی جگہ فرق ہے تو کوئی وجہ ہے پیچھے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، یہ 15واں سپارہ بول رہا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اور ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم، یہ سورہ، یہ 8واں سپارہ ہے سورہ انعام۔ تو ایک جگہ من املاق ہے، ایک جگہ خشیت املاق ہے، خشیت املاق کے ساتھ نحن نرزقہم پہلے ہے، کم بعد میں ہے، اور من املاق اس کے ساتھ پہلے کم ہے بعد میں ہم ہے۔ کیوں؟ وہی قتل کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، من املاق فقر کی وجہ سے قتل کرنے والے غریب لوگ، تو غریب لوگوں کو اپنی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، نحن نرزقکم اس لیے فرمایا، اور اولاد کا مسئلہ وہ بعد میں سوچتے ہیں، پہلے خود کہاں سے کھائیں گے پھر اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے۔ اور مالدار لوگ بھی قتل کرتے تھے، وہاں مالداری تھی لیکن فقر کا خطرہ تھا، خشیت املاق اس لیے ہے، اور وہاں جب خشیت املاق ہے تو اولاد کے لیے پریشانی ہے، فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم کو اس لیے پہلے رکھا۔ تو یہ ادیبوں کا گروہ، قراء کرام کا گروہ، قرآن پاک کی 7 قراءتیں ہیں، 10 قراءتیں تو مشہور ہیں، 10 نہ ہو 20 ہوں پھر بھی مشہور موجود ہیں، 1000 قراءتیں بھی ہو جائے ہم تک پہنچی جتنی ہیں تو وہی ہمارے لیے یقینی ہے، باقی اگر پہنچ جاتی تو ہم بھی مان لیتے، لیکن باقی پہنچی نہیں ہے، شاذ قراءتیں، لیکن جو شاذ نہیں ہے قطعی قراءتیں ہیں۔ تو یہ مستشرقین کا سوال ہے نا کہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ تعارض سے سامنا ہے، قرآن پاک میں تعارض سب سے زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے؟ وہی ابھی تک قرآن پاک والے طے نہیں کر سکے کہ یعلمون ہے کہ تعلمون ہے، ایک قاری یعلمون پڑھتے ہے، دوسرا تعلمون پڑھتے ہے، ایک والضحیٰ پڑھتے ہے، دوسرا والضحیٰ پڑھتا ہے، تو یہ تو تعارض کا سامنا ہے۔ اس کو گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک والضحیٰ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور والضحیٰ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، لہٰذا والضحیٰ بھی قرآن ہے اور والضحیٰ بھی قرآن ہے۔ ہم تو نبی علیہ السلام سے سننے پر بنیاد رکھ چکے ہیں، والضحیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ہے تو قرآن پاک ہے، والضحیٰ فرمایا قرآن پاک ہے تو ہے، بس ختم۔ جس جگہ یعلمون کو قرآن پاک قرار دیا وہ بھی قرآن ہے، جس جگہ تعلمون کو فرمایا وہ بھی قرآن ہے، تو قراء کرام کا گروہ، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک قراءت ہے یہ بھی قرآن پاک ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اور ایک قراءت کافی ہو جاتی ہے ایک قوم کے لیے، دوسری قراءت اگر اس کے سامنے نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساری قراءتیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے ان میں سے ہر ایک کا ماننا ضروری ہے، وہ تو قرآن پاک ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو اس لیے قراء کرام کا گروہ اور صوفیاء کرام کا گروہ جو اخلاقی تربیت کرتے ہیں، بعض تفسیریں ان تمام چیزوں کو سمیٹ لیتی ہیں، جیسے تفسیر اردو میں بیان القرآن ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی، اور مدرسین حضرات میں امام اہل سنہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی ریکارڈنگ موجود ہے، تو ان تمام پہلوؤں پر وہ تفسیر کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ بہرحال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تعارف کراتے ہیں، اسی باب رابع میں آیات قرآنیہ سے استنباط کا طریقہ بتائیں گے، اور توجیہ اور تعویل کا تفصیلی بیان ہے اس میں۔ توجیہ اور تعویل، ایک آیت کو کئی جگہوں پر اگر آپ منطبق نہ کر سکے تو گویا کہ پھر ہم قرآن پاک کے ماہر نہیں ہیں۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، وہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے حالات میں الفوظ الکبیر کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر کبیر کو بارہا پڑھا، اور اس زمانے میں جب میں نے تفسیر اصول فقہ پر کتابیں بھی لکھ لی تھی، فراغت ہو گئی تھی، اصول فقہ پر کتابیں بھی لکھ لی تھی، ایسے ماحول میں تفسیر کبیر پڑھی، ابن کثیر پڑھی، اور امام سیوطی کے الاتقان فی علوم القرآن کو بھی پڑھا، لیکن فرماتے ہیں کہ شرح صدر نہیں ہو رہا تھا کہ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہوگا۔ فرماتے ہیں سندھ کے سفر میں نے الفوظ الکبیر کا رسالہ دیکھا، اور اس کے ایک حصے کو دیکھ کر ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ الفوظ الکبیر یہ مفتاح و فہم القرآن الکریم اس کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ 4 ابواب ہیں موجودہ الفوظ الکبیر میں جو ہمارے پاس رائج ہے، اور 5واں باب وہ الگ سے شائع کیا گیا ہے، اور حضرت شاہ صاحب کا بھی ارادہ اس کا الگ کا تھا۔ پہلے 4 باب جو ہے حضرت نے فارسی میں لکھے ہیں، 5واں باب عربی میں ہے، اس میں قرآن پاک کے نوادرات ہیں، مشکل الفاظ جو عام استعمال میں کم ہوتے ہیں،
ان کی تفصیلی بحث ہے، اور اسباب نزول کو ضرورت کے درجے میں بیان کیا ہے، اسباب نزول کو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ الفوز الکبیر کے 5 ابواب کو شرح صدر سے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو قرآن پاک کا سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے جی 5 ابواب کا خلاصہ آ گیا۔ اب ہم علوم خمسہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے باب اسی کو ذرا تفصیل سے لیں گے اور کچھ اجراء عرض کریں گے۔ یہ علوم خمسہ کا بیان ہے: علم الاحکام، علم الجدل، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ علم الاحکام، نماز احکام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے لیے ربانی ہدایات اور شرعی ہدایتیں، شرعی رہنمائی اور ربانی ہدایات۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے، اس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادت کے دائرے کی چیزیں ہیں، اور اسی طرح انسانی حقوق کے دائرے میں معاشرتی چیزیں، نکاح طلاق کے مسائل، اور اسی طرح تجارت کے مسائل، اور اسی طرح سیاسی مسائل، قصاص کا قانون ہوگا، مجرم کو سزا دینی ہوگی، تعزیرات اور حدود کے مسائل، سیاسی قوانین، اور اسی طرح ہم یعنی اخلاقیات کی دنیا میں غیبت نہیں کریں گے، تو یہ احکام، علم الاحکام۔ اور علم الجدل، 4 باطل فرقے ہیں: یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین، ان کا رد۔ اگر کہیں یہ چاروں فرقے نہ ہوں تو لوگوں میں گمراہی کی ساری قسمیں ان 4 دائروں میں بند ہو جاتی ہے۔ یا یہودی دائرہ ہوگا، یعنی گمراہی کی شکل یہودیوں والی ہوگی، یا نصارہ والی ہوگی، یا مشرکین والی، یا منافقین والی۔ تو دنیا کی جس قوم میں خرابی اگر موجود ہوگی تو ان 4 دائروں سے باہر نہیں ہوگی۔ یہودیوں کی اس دور کی خرابیاں پڑھ لی جائیں، سمجھ لی جائیں، نصارہ کی خرابیاں پڑھ لی جائیں، مشرکین کی اور منافقین کی، تو قرآن پاک کو ہر جگہ ہم تطبیق دے سکتے ہیں کہ انسانوں میں وہی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہود و نصارہ، مشرکین، منافقین کی بیماریاں لکھ کر موجودہ زمانے میں ان کے نمونے باقاعدہ پیش کیے ہیں۔ اور تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی یعنی علمی نعمتیں بھی ہیں، جیسے اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں تو یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اور یہ علمی نعمتیں ہیں، اور ظاہری نعمتیں جو مادی نعمتیں ہیں، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں باقاعدہ جتلا رہے ہیں۔ اور تذکیر بھی ایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے، واقعات کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے واقعات، حادثات جو رونما ہوئے، مجرموں کے خلاف، مجرموں کو سزا کے لیے رونما ہوئے، اور اہل ایمان کو نوازنے کے لیے جو نمایاں ہوئے، اہل ایمان کو نوازنے کے لیے رونما ہوئے، وہ واقعات، قوم عاد، سمود، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات، اسی طرح ماننے والوں کے واقعات، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، نوازشات کے واقعات۔ اور علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، قیامت ہے، قبر ہے، نزع کی حالت ہے، جنت اور جہنم کے حالات ہیں، وہاں بھی تبشیری پہلو، تخویفی پہلو دونوں ہو سکتے ہیں، خوشخبری اور سزا، اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کرنا۔ یہ 5 قرآن پاک کی کوئی آیت ان 5 علوم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ضروری نہیں کہ ایک آیت میں ساری چیزیں ہوں، لیکن ان 5 علوم سے قرآن پاک باہر نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ایک بڑا احسان سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 علوم کا مجھے القاء کرایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ 5 علوم کے اندر قرآن پاک منحصر ہے۔ علم الاحکام، شرعی احکام اور ہدایات، اس میں تہذیب الاحکام بھی ہے، تہذیب الاخلاق بھی ہے، تدبیر منزل بھی ہے، سیاست مدنیہ بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ علم الجدل، باطل عقائد اور خیالات کا دلائل کے ساتھ رد، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ کے نظریات کا جواب۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو یاد دلانا، قرآن پاک میں نعمتوں کا ذکر تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ تذکیر بایام اللہ، پچھلی قوموں کے واقعات سے نصیحت لینا، قوم عاد، سمود، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کے واقعات وغیرہ ذالک۔
موت اور آخرت کے حالات، تذکیر بالموت و بعد الموت، مثال قیامت ہے، نزع کی حالت ہے، ابھی سورہ واقعہ میں ہم دیکھیں گے، تو یہ بھی تذکیر بالموت و ما بعد الموت کا پہلو ہے۔ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، بعد میں پھر مطالعہ فرمائیے گا۔ اس کی اسکرین شاٹ ضروری ہے۔ فن معاملات، علم تدبیر منزل، علم سیاست مدنیہ، علم الجدل کو علم المخاصمہ بھی کہتے ہیں۔ جدل کے طریقے دو ہیں، دو طریقے یہ کہ ایک تو ان کی گمراہی کو نمایاں کیا ہے اور پھر تردید کی ہے، خرابی بیان کی ہے اور تردید کی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم سورہ واقعہ میں اس کا اجرا دیکھتے ہیں، پھر وقت ہوگا تو انشاءاللہ کچھ اور بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں، ہندو مت اور مجوسیت کا ذکر نہیں کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے، بلکہ اس میں تو ایک اور پہلو بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مجوسیوں میں اور ہندوؤں میں جو بیماری ہیں وہ مشرکین کی ہے، مشرکین والی بیماریاں ہیں، یعنی بیماریاں وہی چار قوموں کی بیماری ہیں دنیا بھر میں، جس قوم میں جتنے بھی گمراہ ہوں گے بیماریاں ان چار دائروں سے باہر نہیں ہوں گی۔ آپ منافقین کی حالتیں پڑھیں اور مشرکین کے حالات کو پڑھیں، اور اسی طرح یہود و نصارہ کی، اور پھر مجوسیوں کا جائزہ لیں۔ اور مجوسیوں کو تو اہل کتاب بھی سمجھا گیا ہے، تو ان میں یہود و نصارہ کی خرابیاں ہوں گی، اور ہندوؤں میں مشرکین کی، بدھ مت میں مشرکین کی، چونکہ وہاں پر قریب میں مکہ مکرمہ اور آس پاس کے علاقوں میں یہی چار فرقے تھے، تو ان کو اس لیے بنیاد بنائے ہے کہ صحابہ کرام وہی سمجھ سکتے تھے، اور باقی قوموں کی بھی بیماریاں ایسی رکھی جو باقی دنیا میں بھی وہی پائی جا سکتی تھی، تو ہندوؤں کا نام نہیں لیا، باقی بیماریاں تو مشرکین والی بیماریاں ہندو میں ہیں، چلو نام نہیں لیا۔ منافقین کا نام لیا ہے، یہود و نصارہ کا نام لیا ہے، بیماریاں تو جملہ گمراہوں کی ہے، تمام گمراہ قوموں کی بیماریاں ان چار فرقوں کے دائرے میں بند ہیں۔ یہ ہے جی سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ میں تذکیر بما بعد الموت، بالموت و بعد الموت، موت اور مرنے کے بعد کے حالات، ایک سے شروع ہو کر آیت نمبر 57 تک ہم لے جاتے ہیں۔ یہ موت اور مرنے کے بعد کے حالات ہیں، 56 تک، یہ 56 نمبر آیت تک، آیت نمبر 56 تک تذکیر بالموت و ما بعد الموت، موت اور مرنے کے بعد کے حالات۔ جی، اذا وقعت الواقعہ، قیامت برپا ہوگی، اس کے ساتھ موت بھی آ جائے گی اس وقت کے لوگوں پر۔ اس میں سب سے پہلے پھر تخویفی پہلو ہے، تذکیر بالموت اور بعد الموت کا تخویفی پہلو، تخویف، ڈرانا۔ تو اس میں ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، اذا وقعت الواقعہ، اگر کوئی نہ مانے تو لیس لوقعتها کاذبہ، واقع ہونے والی چیز کو کیسے نہ مانے، مشاہدے کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ ابھی قیامت نہیں آئی تو انکار ہو سکتا ہے، واقع ہو جائے گا کیسے نہیں مانے گا؟ لیس لوقعتها کاذبہ، اس سوال کا جواب ہے۔ قیامت کیا کرے گی؟ خافضۃ الرافعہ، زمین کا کیا حال ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، پہاڑوں کا، وبست الجبال بسا، انسانوں اور پہاڑوں کا جو حال ہوگا، بست الجبال بسا، اس کا لیول کیا ہوگا؟ فکانت ہباء منبثا، بکھرا ہوا غبار بن جائے گا، غبار، پہاڑ غبار بن گئے۔ انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ 3 گروہ بنیں گے، وکنتم ازواجا ثلاثہ، یہ
خاکہ ہو گیا جی، موت قیامت برپا ہو گئی اور اس وقت کے مناظر حاضر ہے آگے، یہ قیامت کے برپا ہونے کے وقت کے تھے۔ کیا ہوگا جی؟ اذا وقعت الواقعہ، نہ مانے، کیوں نہ مانے؟ لیس لوقعتها کاذبہ، کرے گی کیا؟ خافضۃ الرافعہ، زمین، اذا رجت الارض رجا، پہاڑ، بست الجبال بسا، زمین تو پر تو پہاڑ ہیں، تو اس کا یہ جواب ملا۔ اور کیا لیول ہوگا پہاڑوں کا؟ کیسے؟ تو فکانت هباء منبثا، انسان وکنتم ازواجا ثلاثہ، اب انسانوں کے ازواجن ثلاثہ کی تفصیل میدان حشر اب برپا ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، دائیں طرف، اللہ کے عرش کے دائیں طرف، اور وہ اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، عرش کے بائیں طرف، اور والسابقون السابقون، عرش کے سامنے۔ تین ہی جماعتیں ہو سکتی ہے، پیچھے تو کوئی نہیں بٹھاتا، اور پیچھے تو ہے بھی نہیں، اللہ کا پیچھا نہیں ہے، تو دائیں بائیں اور سامنے، عرش کے دائیں، عرش کے بائیں، عرش کے سامنے، اور پیچھے عرش کے اللہ نہیں بٹھائے گا۔ اب جو سابقون ہے، وی آئی پی لوگ ہیں، والسابقون السابقون، ان کی تفصیلات شروع ہو گئی۔ اولئک المقربون، کہاں ہوں گے جی؟ انتہائی مقرب ہوں گے، ہوں گے کہاں؟ فی جنات النعیم۔ یہ کتنے لوگ ہیں؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کس پر ہوں گے؟ علی سرر موضونہ، کیسے ہوں گے؟ متکئین علیہا متقابلین۔ متکئین کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے؟ متکئین، جالسین کیوں نہیں فرماتے؟ اس پر وضاحت کوئی دے سکے گا؟ جالسین نہیں فرماتے، قاعدین نہیں فرماتے، متکئین فرماتے ہیں، کیوں؟ بیٹھنے کے لیے تو قعود اور جلوس کا لفظ آتا ہے، لیٹا ہوا بندہ بیٹھ جائے تو جلسہ، اور کھڑے ہونے والا بیٹھ گیا تو قعدہ، بعض نے بالعکس بھی لکھا ہے، لیکن یہاں متکئین کیوں فرماتے ہیں؟ سر شاید یہ اعزاز کے لیے، جیسے کہ تکیہ گاؤ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا۔ اعزاز کے لیے اس میں ایک اشارہ ہے، لطیف اشارہ ہے کہ بالکل بے غم ہوں گے۔ متقی آدمی بے غم ہوتا ہے، اس پہ کوئی غم نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں ویلا انسان، بالکل بے غم، کوئی کام نہیں ہوگا، اس لیے تو تکیے لگائے ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ علیہ متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، یہ بھی بڑا عجیب منظر ہوگا بھائی، وہاں جگہ تنگ نہیں، آمنے سامنے ہوں گے۔ اچھا آگے خادم کیسے ہوں گے؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ کے بچے خدمت کریں گے۔ تو بچے ہمیشہ کیوں ہوں گے؟ بچے ہوں گے اور ہمیشہ بچے رہیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بچوں کے ساتھ انسان بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے، غم غلط کر لیتے ہیں، بچوں کی بچگانہ حرکتیں کتنی انسان کو اچھی لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی دلجوئی کے لیے ان کا انس رہے اور بچے رہیں گے وہاں، دل بہلاتے رہیں گے بچوں کے ساتھ۔ آگے پھر برتن کیسے ہوں گے، پھر شراب کیسے ہوگی؟ لا یصدعون عنها ولا ينزفون، فاکہۃ مما یتخیرون، یہ بڑی عجیب بات ہے، فاکہہ کو پہلے ذکر کیا، لحم کو بعد میں ذکر کیا۔ ہمارے ہاں دسترخوان پر گوشت بھی رکھا ہو اور فروٹ بھی رکھا ہو، پہلے کیا کھایا جاتا ہے جی؟ ارشاد ہو۔ پہلے گوشت بعد میں فروٹ۔ اور قرآن پاک میں یہاں فاکہہ پہلے ذکر کیا، لحم کو بعد میں کیوں ذکر کیا؟ یہ جنت کے ماحول کے اعتبار سے ہے، شاید وہاں ہم میوے پہلے کھائیں گے اور گوشت بعد میں کھائیں گے، کیوں؟ تاکہ زود ہضم ہو، ایسا مزے نہیں کے ہے، لیے وہاں نہیں ایسا، کھانا ہم۔ ہاں یہ جو مزے کے لیے لفظ آپ نے استعمال کیا نا، یہ اصل ہے۔ اصل اچھا میں جنت میں بھوک نہیں ہے، گوشت پہلے کیوں کھائیں گے؟ کہ بھوک لگی ہے نا۔ اگر ہم دسترخوان پہ ہو اور وہاں پر گوشت پڑا ہو اور ہمیں بھوک نہ لگی ہو تو ہم نہیں کھائیں گے نا، لیکن پھل پھر بھی کھائیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو پھل کھایا جاتا ہے تلذذ کے لیے، گوشت کھایا جاتا ہے تلذذ اس پر غالب نہیں ہے، حاجت کے لیے۔ گوشت میں حاجت غالب ہے، پھل میں تلذذ غالب ہے، لیکن جنت کا جو گوشت ہے وہ بھی تلذذ کے لیے ہوگا، پھل کی طرح ہوگا، اس لیے پھل کا تابع بنا دیا۔ اگر لحم طیر کو پہلے ذکر کر لیا جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ ضرورت کے لیے نہیں، یہاں صرف تلذذ کے لیے، وہاں گوشت بھی تلذذ کے لیے ہے، یعنی گوشت بطور پھل کے ہے، پھل کی ایک قسم گوشت ہے، تو کیا عجیب ماحول ہوگا۔ پھر آگے حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ کیوں کا جواب ہے۔ ماحول کیسے ہوگا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، پورا منظر پیش کہ یہ ہے تذکیر بما بعد الموت کا تبشیری پہلو۔
اور سابقین کے حالات. تذکیر بما بعد الموت، اصحاب الیمین کے حالات شروع ہو گئے. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، آگے سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین تک. یہاں ایک فرق دیکھیے، سابقین کے حالات میں جزاء بما کانوا یعملون فرمایا کہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور اصحاب الیمین کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ کس کا بدلہ ہے، بالکل خاموشی ہے. یعنی خوشحالیاں تو بیان کی ہیں لیکن وجہ بیان نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اللہ جل جلالہ جنت میں فضل پر لے جائیں گے، لیکن درجات جو بڑھائیں گے وہ عمل اس کے لیے وجہ بنے گا. جنت میں فضل پر جائیں گے اور درجات کی بلندی وہ پھر عمل کی وجہ سے، تاکہ انسانوں کے سامنے اللہ کا عدل آئے. فضل ایک لیول کا کیوں نہیں ہے بھئی، اس نے عمل کیا ہے، اس کے عمل کا تقاضا ہے کہ درجہ بڑھ جائے. اور آگے پھر تخویفی پہلو، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور یہاں وجوہات بیان کی ہے یہ سزا کیوں ہوگی. سزا بیان کی فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے میدان حشر کا. سزا کیوں ہوگی؟ مترفین تھے، گناہ گار تھے، اور آخرت کے منکر تھے. 3 وجہ بیان کی ہے. سزا کا تذکرہ شروع ہوا تو 3 وجہ بیان کی، اور جنتوں کے حالات بیان ہوئے تو سابقین کے لیے وجہ بیان کی جزاء بما کانوا یعملون، اور اصحاب الیمین کے لیے کوئی وجہ بیان نہیں کی. اس لیے کہ جنت میں فضل پر جائے گا، درجات بلند ہوں گے عمل پر، اور جہنم میں تو اللہ کے عدل پر جائے گا. اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اس لیے جرائم سامنے رکھ دیے کہ یہ تمہارے جرائم ہیں. تو بہرحال یہ تذکیر بما بعد الموت کا تخویفی پہلو ہے 56 نمبر آیت تک. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمانی ہے. مہمانی کا عالم یہ ہے کہ ان کو اتنا تکلیف میں رکھا جائے گا. مہمان کے ساتھ جب یہ کیا جائے گا تو مجرم کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو مہمانی اس لیول کی ہے، آگے جب جرم کی سزا شروع ہوگی کیا لیول ہوگا. اس کے بعد پھر نحن خلقناکم فلولا تصدقون، دنیا میں ہمارے لیے، اس میں مسلمانوں کے لیے کہ کسی نے لکھا ہے سلاد کو پہلے کھایا جاتا ہے. میرا خیال ہے سلاد میں سبزی ہوتی ہے، اس میں پھل نہیں ہوتا، اس لیے پہلے کھایا جاتا ہوگا. اور سبزی کا تعلق کھانے سے ہے، پھل سے نہیں ہے. پھل اور گوشت کا تقابل کیا جائے گا، وہاں دیکھیں گے. گوشت اور سبزی کا تقابل نہیں ہے، یہاں لحم طیر ہے اور فاکہہ ہے. اس لیے سلاد کو یہاں بیچ میں لانا بے موقع ہے، میرا خیال یہ ہے. سلاد میں تو فروٹ کو شامل نہیں کیا جاتا، نہیں، سبزی نما چیزیں ہوتی ہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، یہاں سے آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو سامنے مخاطب مسلمان ہے تو ان کے لیے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے، اور سامنے مشرک ہے تو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ساتھ ساتھ علم الجدل ہے. پیدا نحن خلقناکم، ہم ہی نے پیدا کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خلقنا کافی تھا، ہم نے پیدا کیا. یہ جو نحن شروع میں لائے ہیں نا، یہ تخصیص کے لیے ہے، ہم ہی نے پیدا کیا ہے. اور نحن کی ضرورت نہیں تھی، خلقناکم کافی تھا. نحن کو شروع میں لانا تاکہ حصر ہو جائے، قصر ہو جائے، ہم ہی نے پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون، کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ پھر 4 باتیں ہیں یہاں، انسان کی تخلیق اور اس کی تربیت. تخلیق سارے مراحل ذکر کیے، اور ساتھ موت کا ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تک. آگے پھر کھیتیوں کا ذکر ہے، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ تک. پھر پانی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آگ کا ذکر ہے. یہ انسان کی تربیت کا مواد ہے. اور کھانا اور پینے کے بعد آخر میں فرمایا فلولا تشکرون، یہ علم الاحکام ہے. فلولا تشکرون علم الاحکام ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے نا. فلولا تشکرون سے یہ نتیجہ نکلا الحمدللہ آخر میں کہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے آخر میں الحمدللہ کہیں گے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کھانا کھائیں بعد میں پانی پیئیں. کھانے کے اندر پانی پینا تابع ہوتا ہے، مقصود کھانا ہے، اور پانی بیچ میں تابع کے طور پر ہوتا ہے. اگر ایک بندہ ایک وقت میں 1 کلو کھانا کھائے گا تو پاؤ پانی پیے گا، زیادہ تو نہیں پی سکتا. تو پانی پینا صرف تابع کے طور پر ہے. تو اس لیے کھانے اور پینے دونوں کو ذکر کر کے فرمایا فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو کھانے پینے سے فارغ ہو کر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، شکر پوچھیں گے صحابہ سے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے
کیا جملے ہونے چاہیے تو انہوں نے بتا دیا، یہ ہے فلولا تشکرون، علم الاحکام۔ افرأیتم النار التی، اس کے لیے آگ ضروری ہے، اور اس سے نتیجہ نکالا فسبح باسم ربک العظیم، علم الجدل اس لیے ہے، دلائل پیش کیے ہیں اور نتیجہ نکالا فسبح باسم ربک العظیم، تو علم الجدل بھی ہے، علم التذکیر بھی، اعلیٰ اللہ بھی ہے۔ اس کے بعد فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں بھی وہی علم الجدل کا پہلو ہے لیکن علمی پہلو، علم الجدل باطل فرقوں کا، یعنی منافقین اور اس کو اب قرآن پاک کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے تو یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین سب کو مخاطب کیا ہے کہ تمہارا جو نظام تعلیم ہے وہ غلط ہے، یہ نظام تعلیم اصل ہے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور تنزیل من رب العالمین، خصوصیات قرآنیہ، اور درمیان میں فرمائے لا یمسہ الا المطہرون، یہ علم الاحکام ہے، قرآن پاک کو مطہر ہی ہاتھ لگائیں گے، علم الاحکام۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ علم الجدل ہے، آپ سستی کرتے ہو، اس بات میں بھی سستی کرتے ہو، علم الجدل، منافقین کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، یہود و نصارہ کے لیے بھی، سست مسلمانوں کے لیے بھی۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، علم الجدل ہے، دوسرے کی کمزوری کو نمایاں کرنا بھی علم الجدل ہے۔ منافق کی کمزوری، مشرک کی کمزوری، بیماریاں اصل میں مشرکین کی ہے، اور یا منافقین کی ہے یا یہود و نصارہ کی ہے۔ پھر فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ تذکرہ نزع کی حالت شروع ہو گئی، وانتم حینئذ تنظرون، تو علم التذکیر بالموت، موت کے حالات، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، لیکن یہ نمایاں چیز ہے، یعنی تذکیر بالموت نمایاں ہے، ورنہ بیچ میں علم الجدل بھی ہے، اس میں دلائل کا پہلو بالکل موجود ہے، دعوت فکر جب ہے، جہاں دعوت فکر کا پہلو دیکھ لیں سب صاف سمجھ جائیں کہ یہ علم الجدل ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، علم الجدل ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ان کی تردید اور ان کے نظریات کا توڑ۔ آگے فاما ان کان من المقربین، دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے لیکن برزخ میں، وہ شروع میں قیامت کے اندر تھا کہ 3 فرقے تھے، 3 جماعتیں تھی، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون، یہاں ایک مقربین ہے برزخ میں، اور فروح و ریحان و جنت نعیم، دوسرے اصحاب الیمین ہے، اور تیسرے اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیۃ جحیم، اور آخر میں ان ھذا لہو حق الیقین، علم الجدل ہے، اور ساتھ ساتھ تذکیر باعلیٰ اللہ بھی ہے، اور فسبح باسم ربک العظیم اس کا نتیجہ، تو اللہ کی صفات جب آ جائے نا جی، یہ تذکیر باعلیٰ اللہ کا پہلو اس میں ہے، اللہ کی نعمتوں کا پہلو، اللہ کی صفات، تذکیر باعلیٰ اللہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ علم الجدل بھی ہے، باطل فرقوں کی تردید، یعنی ان کی گمراہیوں کا جواب اور صحیح حق کو نمایاں کرنا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور استعداد عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے وقت کافی زیادہ ہوا، تو ہاں جی، یہ جو سوال ہے نا، ایک آیت میں علوم خمسہ 2-3 بالکل پائے جا سکتے ہیں، بالکل پائے جا سکتے ہیں، ایک نمایاں ہوگا موقع کے مطابق، آپ کے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ آپ موقع کے مطابق ایک آیت میں، ایک جگہ آپ نے تذکیر باعلیٰ اللہ کو نمایاں کیا ہے، دوسری جگہ اسی سے آپ علم الجدل کو نمایاں کریں، 5 علوم کے دائرے میں آپ اپنی استعداد استعمال فرمائیں۔ اسی لیے تو شاہ صاحب نے توجیہ و تعویل کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ طالب علم کے اندر اتنی استعداد ہو کہ موقع کی مناسبت سے جس آیت میں تذکیر باعلیٰ اللہ کا پہلو نمایاں تھا، دوسری جگہ اس میں علم الجدل کو نمایاں کرے، تیسری جگہ اس میں تذکیر بایام اللہ کا پہلو نمایاں کر دے، ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس میں تذکیر باعلیٰ اللہ بھی ہے، فرشتے ہی اس کو، تو اوپر کے واقعات کی طرف اشارہ ہوا کہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن علم الاحکام بھی ضمناً آ گیا کہ ہم نے ہاتھ لگانا ہے تو طہارت کی حالت میں۔ جی کوئی سوال؟ اس کتاب کے جو ہمارے ماہر بزرگ ہیں نا، حضرت ڈاکٹر وقار صاحب، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، نمبر تو ادارے سے لے لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت، وعلیکم ایک السلام ورحمۃ 5 جی بڑے حضرت۔ گناہ آپ نے تذکرہ فرمایا تھا،
ایک قوم نوح کا جو گناہ ہے عقیدے کا فساد، قوم نوح فساد عقیدہ، قوم نوح فساد عقیدہ، جی دوسرا جو ہے اور قوم، قوم ہود طاقت کا غلط استعمال، ہود علیہ السلام کی قوم اچھا ہود کا، اور ذہانت کا غلط استعمال، صالح علیہ السلام کی قوم. ہمارا ڈاکٹر اگر بک جائے، غلط رپورٹ بنا دے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا پیروکار ہے. وکیل صاحب اگر بک جائے، غلط کیس خراب کرے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا پیروکار ہے، کیونکہ یہ ذہانت ہے. اور اگر پولیس والا یا عسکری ادارہ کسی پر ظلم کرے تو یہ ہود علیہ السلام کی قوم کا پیروکار بندہ ہے. سائنس یعنی طاقت موجود ہے، عسکری طاقت، اسلحہ ہمارے پاس غیر معمولی ہے، ہم جہاں چاہیں استعمال کریں، خدا کو بھول جائیں تو ہم پھر ہود علیہ السلام کی قوم کے پیروکار ہیں. فساد عقیدہ، اور فساد عقیدہ کو پہلے رکھا اس لیے ہے کہ بنیادی خرابی فساد عقیدہ سے آتی ہے. عقیدہ درست ہو جائے نا جی، تو پھر طاقت کا غلط استعمال بھی رک جائے گا. اس لیے قوم میں بیماری ہے طاقت کا غلط استعمال، اور ہود علیہ السلام ان کو خدا تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے رہے. وجہ یہ ہے کہ بنیادی خرابی ادھر سے آئی ہے. اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے نا جی، انسان اپنی طاقت، اپنی حیثیت کے مطابق پر رہے گا، ذہانت کو بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. ہمارے بزرگ تھے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ہوا چلی آندھی تو چادریں اڑ گئی، ایک بچی زخمی ہو گئی عصر کے بعد، وہ اٹھا کر بچی کو ہسپتال لے گئے. ہسپتال کا ڈیوٹی کا وقت نہیں تھا، تو ڈاکٹر نے کہا حضرت یہ تو ڈیوٹی کا وقت نہیں ہے، کسی پرائیویٹ کلینک میں لے جائیں. انہوں نے کہا انسانیت کا وقت بھی ختم ہو گیا، میں تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ لایا ہوں. تو یہ ہے اپنے فن کا صدقہ دینا. ڈاکٹر آدمی کے سامنے مریض تڑپ رہا اور وہ پرواہ نہ کرے تو اس کے پاس پھر گویا اس نے فن کو خدا سمجھا ہوا ہے، فن کا غلط استعمال کر رہا ہے، ذہانت کا غلط استعمال کر رہا ہے. ٹیکنالوجی کی عبادت آج ہو رہی ہے، آج کا سب سے بڑا بت ٹیکنالوجی ہے، یا پھر یہی ذہنی صلاحیتیں ہیں، یا پھر مال ہے. مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. 5 بڑے گناہوں میں سے تیسرے، پہلے نمبر فساد عقیدہ، دوسرے نمبر پہ طاقت کا غلط استعمال، تیسرے نمبر پہ ذہانت کا غلط استعمال، علمی فکری صلاحیتوں کا غلط استعمال، اور چوتھے نمبر پہ مال کی محبت، 5ویں نمبر پہ اخلاقی بے راہ روی، ٹھیک ہے فحاشی سر، میں مبتلا ہونا. بہت شکریہ سر. شکرا لکم جزیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.